چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمیں سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اصغر مہدی رضوی کا سلام آپ تک پہنچے۔ فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام لے کر ڈاکٹر سید تقی عابدی اور اصغر مہدی رضوی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میں ڈاکٹر صاحب سے دو سوالات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ میر انیس کے بارے میں مشاہیر نے کس طرح میر انیس کو یاد کیا ہے، جیسا کہ نسیم امروہی صاحب نے اپنے ایک مرثیے میں کہتے ہیں، پیام انس ہے انسان کو داستان انیس، رجوع قلب سے فطرت ہے مدح خان انیس، ضمیر صدق کی آواز ہے زبان انیس، اور شہادتوں کی کتاب مبین بیان انیس، سخن سے اس کے جو زندہ یہ ذکر ہر دم ہے، وہ مرثیے کی شریعت کا ابن مریم ہے۔ اور دوسرا میر انیس کا ایک مصرع ہے ڈاکٹر صاحب، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اچھا، اس کی صحت کے بارے میں بھی فرمائیے گا، یہ پانچویں پشت کا ذکر ہے کس کے بارے میں؟ تو یہ دو سوال، ایک تو یہ کہ مشاہیر نے کیسے میر انیس کو شعر و ادب کی نظر میں یاد کیا، اور دوسرا یہ مصرع۔ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اصغر رضوی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میر انیس پہلے جو غزل گوئی کرتے تھے، یعنی پہلی شاعری میں، تو اپنا انہوں نے انیس سے پہلے اپنا تخلص حزین رکھا تھا، اور شیخ ناسخ نے ان کو جب اپنی شاگردی میں لیا تو انہوں نے میر انیس کا تخلص حزین سے انیس کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ شیخ ناسخ نے میر انیس کا تخلص حزین سے انیس کیا۔ وہی شیخ ناسخ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انیس کی زبان اور ان کی شاعری کی عالمگیر شہرت ہوگی۔ پیشن گوئی دیکھیے۔ اور یہ بزرگوار ہیں، یعنی میر ضمیر نے کہا تھا کہ 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ درد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا، شاگرد ہے میرا جو بھی کہے۔ تو میر انیس بہرحال اور مرزا دبیر آپ کے جو ہے، یوں سمجھیے کہ میر ضمیر کے بنائے ہوئے آپ کے راستے پر چل کر اس نخروی دور سے انہوں نے آپ کے طلائی دور اور سنہری دور آپ کے بنایا۔ تو خواجہ آتش کہتے ہیں میر انیس کے بارے میں، کون بیوقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ تم شاعر گر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے سر کے لیے موضوع ہے، خدا مبارک کرے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آتش جیسا شاعر بھی میر انیس کی استادی کو مان رہا ہے۔ کیا کہنا۔ اور مرزا غالب نے تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 بند کا صرف مرثیہ لکھ کر کہا کہ اس میں ہم سے چلا نہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اردو زبان نے انیس اور دبیر سے بہتر مرثیہ گو پیدا نہیں کیے، ایسے مرثیہ گو ہوئے ہیں نہ آئندہ ہوں گے۔ انیس کا مرتبہ نہایت بلند ہے، میر انیس کے مقابلے میں دوسروں کا مرثیہ کہنا میر انیس نہیں بلکہ خود مرثیے کا منہ چڑھانا ہے۔ آج دلی اور لکھنؤ میں میر انیس کی مرثیہ گوئی کو معجزہ کلام مانا جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ حیات انیس میں امجد اشعری نے لکھا کہ حضرت غالب نے یہ فرمایا۔ تو کہہ رہا یہ ہوں میں کہ جتنے بھی عظیم لوگ ہیں، الطاف حسین حالی نے، جنہوں نے کہا کہ
کچھ پڑھیں نہ پڑھیں مگر ضرور آپ کے مونس کو اور ضمیر کو اور آپ کے انس کو اور منیس کو پڑھیں. خصوصاً وہ انیس کے بہت دل دادا تھے اور اسی پر آپ کے انیس کے ہی مرثیے کو دیکھ کر انہوں نے مصدق حالی بھی آپ کے جو ہے بالکل آپ کے تصنیف کیا تھا. وہ کہتے ہیں اردو گو راج 413 ہے. اردو گو راج 413 ہے. شہروں میں رواج کو بکو 13 ہے. کیا کہنے. جب تک انیس کا سخن ہے باقی تو لکھنوی کی ہے اور لکھنؤ تیرا ہے. کیا کہنے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا راج اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ انیس کا سخن باقی ہے. تو انیس کو نکالنا آپ کے جو ہے اردو کے چلن کو نکالنے کے برابر ہوگا. بقول الطاف حسین حالی کے کہتے ہیں دلی کی زباں کا سہارا تھا انیس اور لکھنؤ کی آنکھ کا تارا تھا انیس. دلی جڑ تھی اور لکھنؤ اس کی بہار دونوں کو ہے دعویٰ کہ ہمارا تھا انیس. لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا انیس ہے. وہ لوگ کہتے ہیں آپ کے جو ہے دلی والے کہتے ہیں جی انیس تو ہمارے ہیں آپ کے جو ہے. یا نوبت رائے نظر جیسا شخص کہتا ہے کہ لکھنؤ میں سبز منڈی کی پشت پر ایک سنسان مقام ایک مختصر سی عمارت نظر آتی ہے جس میں وہ شخص یہ بتا رہے ہیں جہاں پہ میر انیس کی قبر ہے جس میں میر انیس سو رہے ہیں جس میں وہ شخص آرام کر رہا ہے جو والمیک اور ہومر شیکسپیئر اور فردوسی ایسے یگانہ آفاق شاعروں کا ہم پلہ تھا اور جس نے اردو شاعری کو حد کمال تک پہنچا دینے میں ید بیضا دکھایا ہے. ہمارے نامور شعراء میں میر تقی میر، مرزا محمد سودا، شیخ امام بخش ناصر، خواجہ آتش اور مرزا غالب اپنے اپنے رنگ کے موجود اور فرد کامل تھے، لیکن ان سب فن کی خوبیاں ایک ذات میں جمع ہو گئیں. وہ خدائے سخن انیس تھے جنہوں نے مرثیے کی ایک صنف میں تمام اصناف کا جوہر کھینچ لیا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے شبل نعمانی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ میر انیس کے کمال شاعری کا جوہر یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے اردو شعراء میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن مختلف ان کے جو واقعات بیان کرنا اور مرصع نگاری وغیرہ ہے ایسے ہر درجے کے الفاظ ان کو استعمال کرنے پڑے لیکن ان کے پاس کوئی غیر فصیح لفظ نہیں ملتا. آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ میر انیس کے کلام کو آپ کے نصاب میں رکھا نہ رکھا جائے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ انیس کے کلام پر غور کرنا ذوق فہمی، نکتہ سنجی، زبان شناسی کا فائدہ دیتا ہے. تو ہمارے الفاظ نہیں ہیں. جوش ملیح آبادی کہتے ہیں تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے، تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے. تو اگر قرآن اردو زبان کو نکال دیا جائے تو پھر شریعت اردو کیا رہے گی. اسی طریقے سے ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اردو ادب کی جانب سے دنیا ادب کو میر انیس کے مرثیے اور غالب کی غزلیں تحفے میں پیش کی جا سکتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گوپی چند نارنگ کہتے ہیں کہ ہندوستانیت انیس کے پورے کلام میں چاندنی کی طرح سے پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اردو ہمارے اتنے قریب ہو گئی. اور نسیم امروہی کہتے ہیں انیس چہرہ نویسے نگاہ شعر و سخن، کمال فکر کا ایک معجزہ انیس کا فن، دماغ شعر ہے طبع انیس سے روشن کہ صدق و حق تخیل میں اس کے جلوہ فگن، سخن میں جذب و احساس کو رواج دیا، ہر ایک نفس کو بالکل نیا مزاج دیا. بالکل نیا مزاج دیا. تو اب آپ کے جو ہے اگر جدیدیت ہو، مابعد جدیدیت ہو یا کلاسک ہو، مرثیہ سب سے پہلے گام اٹھاتا ہے اس طرف. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میر انیس اسی وجہ سے میر انیس کہتے تھے کہ آپ کے قدر کر میری اے زبان سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو رہی تھی ترازوئے شعر مگر پلڑا ہم نے گراں کر دیا. وہ انیس آپ کے جو ہے وہ انیس جیسا آپ نے ابھی سوال فرمایا کہ عمر گزری ہے اسی دش کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. یہ ایک قسم کی میر انیس کا انتقال آپ کے جو ہونا ہوا، میر نفیس کا انتقال 1901 کے قریب ہے. میر پیارے صاحب رشید کا انتقال یوں سمجھیے کہ 1914 میں ہے. تو یہ لوگ جب گزر گئے تو ایک جب مراثی انیس آپ کے مرتب ہوئی جس کو
حیدر علی نظم طباطبائی نے، جو حیدر یار جنگ کے نام سے، حیدر جنگ کے نام سے آپ کے مشہور تھے، جو بہت ہی عظیم آپ کے جو ہے لکھنؤ کی شخصیت، جنہوں نے آپ کے واجد علی شاہ کے بچوں کی آپ کے اتالیخ بھی رہے، اور جو مرثیے پر پوری نظر کسی طریقے سے ایک واقعہ انہوں نے ایسا لکھا کہ اس مرثیے جب آخری وقت تھا میر انیس کا، تو جب وہ بستر مرگ پر تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا. ان کے 3 بیٹے تھے. بڑا بیٹا میر نفیس جو اپنی بابا کے زمانے میں میر انیس کی زندگی میں ان کا آپ کے سورج آپ کے جو ہے چمک رہا تھا، اور 2 چھوٹے بھائی جو آپ کے سمجھیے کہ سلیس اور رئیس، تو یہ سب کو بلایا اور بستہ ان لوگوں کو دیا. تو نظم طباطبائی لکھتے ہیں کہ ایک مرثیہ انہوں نے آپ کے میر انیس کو لکھ کر آپ کے دیا، سلیس کو لکھ کر دیا یا رئیس کو لکھ کر دیا، اور بس انہوں نے بغیر کوئی روایت کے، جبکہ نفیس نے کبھی اس چیز کی گفتگو نہیں کی، یہ کہا کہ میں نے نفیس سے پوچھا تھا کہ یہ مرثیہ میر انیس کا ہی ہے، تو میر صاحب انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ میر انیس کا ہی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ مرثیہ دیکھیں، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لکھنؤ کے اس ماحول میں جہاں پر دبیر جیسا شاعر ہے، جہاں پر آپ کے تعشق جیسا شاعر ہے، جہاں پر عشق جیسا شاعر ہے، جہاں پر آپ کے انس جیسا شاعر ہے، جہاں پر آپ کے عظیم سے عظیم شاعر ہے، وہاں پر کیا جرت ہو سکتی ہے کہ رئیس اور سلیس آپ کے جو ہے کیا کہیں کہ ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے میر انیسی کا مصرع ہے، یہ میر انیسی کا مرثیہ ہے. شریعت شعر میں شعر جو ہے، شاعر اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اب کسی کو نہیں دے سکتا. یعنی شریعت شعر میں شعر کسی کو دینا آپ کے ناجائز ہے. میر صاحب اتنے پاک آدمی ہیں کہ میر صاحب ایسی بددیانتی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک مرثیہ لکھ کر اپنے بیٹے کو دیں، اور مخصوصاً اس مرثیے میں جس میں یہ ہو کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، اور اس میں ایک پورا بند کہتے ہیں مونس کے بارے میں، اور کہتے ہیں میرا بھائی مونس. تو مونس تو آپ کے سلیس یا رئیس کے چچا ہوتے، سلیس اور آپ کے کیا کہتے ہیں ان کے وہ ہیں. تو اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مونس تو چچا ہوئے، جس میں میر انیس نے اپنے بھائی کا ذکر کیا ہے. تو بتانے کی کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ غلط روایت ہے، جس کی وجہ سے میر انیس پر بہتان باندھا گیا ہے. ورنہ میر انیس کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے زاہق سے شمار کیا ہے، زاہق سے نہیں، بلکہ میر انیس کے جو جد امجد تھے میر امامی معصومی، جو شاہجہاں کے زمانے میں، آخری زمانے میں دہلی میں وارد ہوئے، اور وہ خود فارسی کے شعر کہتے تھے. کیونکہ تذکرہ شعرائے ہندی میں میر حسن لکھتے ہیں میر امامی بھی کبھی کبھی شعر کہتے تھے، لیکن میر امامی کے جو پوتے تھے آپ کے عزیز اللہ، وہ مخلص تخلص کرتے تھے، اور وہ صاحب دیوان تھے آپ کے. تو وہ دیباچے سحر البیان میں کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے ملائیے آپ. پہلی پشت آپ جانتے ہیں عزیز اللہ مخلص، دوسری پشت زاہق، تیسری پشت میر حسن، چوتھی پشت آپ کے مستحسن خلیق، پانچویں پشت میر انیس. تو پانچویں پشت ہے اس شبیر کی مداحی میں میر انیس کی ہے. اس کے علاوہ میر انیس کے بیٹے جو ہیں میر نفیس، وہ چھٹی پشت، اور 7ویں پشت جو ہے آپ کے دولہ صاحب عروج کی ہے. دولہ صاحب عروج کہتے ہیں سیر ایک جام سے میں ہوں یہ میرا طور نہیں، 7 پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں. کیا کہنے. اور اس کے علاوہ اور ایک مرثیے میں کہتے ہیں اندلی پہ چمنستان فصاحت ہوں میں، طوطیے گلشن سرسبز بلاغت ہوں میں، نغمہ آرائے گلستان طلاقت ہوں میں، والہو
شفتہ حسن سلاست ہوں میں، کیوں ترقی نہ ہو پھر تبا کی رنگانی میں، 7 پشتیں ہوئیں اس باغ کی گل چینی میں۔ کیا کہنے تو ڈاکٹر جب آپ کے عروج صاحب کہہ رہے ہیں 7 پشتیں ہیں تو نفیس 6 پشت ہوئے، اللہ آپ کے میر انیس آپ کے 5ویں پشت ہوئے، تو یہ کہنا کہ میر انیس نے یہ مرثیہ آپ کے جو ہے دیا تھا، نہیں بھائی، دیا اس لیے تھا سلیس اور رئیس کو کہ باپ کا لہجہ، باپ کی آواز، باپ کا خون ان کی رگوں میں، تو یہ جائیں آپ کے جو ہے مختلف جگہوں پر، عقیدت کی جگہوں پر پڑھیں اور کچھ کما سکیں۔ باپ کی کوشش یہ تھی کہ ان کا کچھ ذریعہ معاش بن سکے، اس وجہ سے بستہ دیا۔ اس زمانے میں میر انیس کے مرثیے ابھی شائع نہیں ہوئے تھے، تو یہ کہنا کہ میر انیس نے اپنے بیٹے کو مرثیہ لکھ کر دیا، پہلے غلط ہے۔ میر انیس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ پھر اس میں جو اشعار ہیں وہ پوری گواہی دے رہے ہیں کہ وہ سوائے میر انیس کے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس مرثیے میں اپنے بھائی کا ذکر مونس کا ہے، جو ان کے بھائی نہیں تھے، سلیس اور آپ کے جلیس کے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خود ان کے آپ کے پوتے کہتے ہیں 7 پشتوں کا شرابی ہوں، کوئی اور نہیں، اور اس کے علاوہ 7 پشتیں ہوئیں اس باغ کی گلچینی میں، تو پوتا جب 7 کہہ رہا ہے تو دادا 5ویں پشت ہوگا۔ تو میر انیس کو سلام کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، میر انیس ہی ہیں۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑے سوال کا آپ نے جواب دیا ہے۔ ناظرین، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اب اس بات سے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ میر انیس نے خود اپنے لیے کہا تھا، اور جب نبیرہ انیس دولہ صاحب عروج اپنے آپ کو 7ویں پشت کہہ دیں تو یہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ الجھن بھی دور کر دی، اور اس کے علاوہ مشاہیر نے میر انیس کے بارے میں جو فرمایا ہے اس کا بھی خلاصہ پیش کیا۔ ناظرین، میر انیس کے سلسلے کے پروگراموں کا اب اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم آپ کو مرزا دبیر سے آشنا کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے مرزا دبیر کے بارے میں سوالات پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خدا حافظ۔